انیس رمضان کی وہ خاموش سحر۔ کوفہ کی گلیاں سو رہی تھیں، لیکن آسمان جاگ رہا تھا۔ ستارے لرز رہے تھے، ہوا میں ایک عجیب سا اضطراب تھا، اور مسجد کوفہ کی محراب میں ایک ایسا سجدہ ہونے والا تھا جو تاریخ کا آخری سجدہ بن جائے گا۔ وہ ضربت جو صرف ایک انسان پر نہیں پڑی، بلکہ عدل، شجاعت اور عبادت کے پیکر پر پڑی۔ اور جب تلوار سر اقدس پر لگی تو زمین نے سنا، فزتو ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم، میں کامیاب ہو گیا۔ یہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زندگی کا آخری رمضان تھا، اور کئی دنوں سے آپ لوگوں کو اشاروں میں اپنی جدائی کی خبر دے رہے تھے۔ کبھی آسمان کی طرف دیکھ کر فرماتے کہ اب وعدہ رسول پورا ہونے والا ہے، کبھی دعا کرتے کہ پروردگار اپنی ملاقات کو میرے لیے بابرکت بنا دے۔ 19 کی رات آپ اپنی بیٹی حضرت ام کلثوم علیہ السلام کے گھر تھے۔ افطار میں جو کی روٹی اور نمک تناول فرمایا۔ دودھ سامنے رکھا گیا تو ہٹا دیا اور فرمایا کہ ایک سے زیادہ سالن علی کے لیے مناسب نہیں۔ پھر رات بھر عبادت، رکوع، سجدے اور مناجات میں مصروف رہے۔ بار بار باہر آ کر آسمان کو دیکھتے اور فرماتے، یہی وہ رات ہے جس کا وعدہ کیا گیا تھا۔ کچھ دیر آنکھ لگی تو خواب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ حضور نے چہرے سے غبار صاف کیا اور فرمایا، علی بہت جلد ہمارے پاس آنے والے ہو۔ دنیا کا بدبخت ترین شخص تیری داڑھی کو تیرے سر کے خون سے رنگین کرے گا۔ یہ سن کر گھر میں کوہرام مچ گیا، مگر آپ نے سب کو صبر کی تلقین کی اور فرمایا، گریہ نہ کرو، یہ وعدہ رسول ہے۔ فجر کا وقت قریب ہوا تو وضو فرمایا۔ دروازے کی طرف بڑھے تو مرغابیاں شور کرنے لگیں۔ آپ نے فرمایا، انہیں چھوڑ دو، آج یہ چیخ رہی ہیں، کل نوحہ کرنے والی چیخیں بلند ہوں گی۔ دروازہ کھولا تو زنجیر کپڑوں میں الجھ گئی۔ آپ نے اشعار پڑھے کہ موت کے لیے اپنی کمر کس لو، کیونکہ موت تم سے ملاقات کرنے والی ہے۔ پھر مسجد کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ اذان دی تو آواز کوفہ کے گھروں تک پہنچی۔ لوگوں کو جگاتے جاتے اور فرماتے، اٹھو نماز پڑھو کہ نماز برائی سے روکتی ہے۔ حتیٰ کہ ابن ملجم کے پاس پہنچے جو منہ کے بل لیکھا تھا۔ فرمایا، اس طرح نہ سو، یہ شیطان کے سونے کا انداز ہے۔ آپ جانتے تھے کہ وہ کیا ارادہ لے کر آیا ہے، مگر علی کا دل انتقام سے خالی تھا۔ نماز شروع ہوئی۔ پہلا رکوع، پہلا سجدہ۔ جیسے ہی سر مبارک سجدے سے اٹھایا، ابن ملجم آگے بڑھا اور زہر میں بجھی تلوار سر اقدس پر دے ماری۔ وہی مقام جہاں خندق میں عمرو بن عبدود کی ضرب لگی تھی۔ خون بہنے لگا، محراب رنگین ہو گئی۔ آپ زمین پر گرے، مگر زبان پر شکوہ نہ تھا، بلکہ کلمات تھے، بسم اللہ و باللہ وعلی ملت رسول اللہ۔ اور پھر وہ تاریخی جملہ، فزتو ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم، میں کامیاب ہو گیا۔ مسجد میں کوہرام مچ گیا، لوگ دوڑے، حسنین پہنچے۔ امام حسن نے والد کا سر آغوش میں رکھا، خون صاف کیا، روتے ہوئے پوچھا، بابا جان یہ کس نے کیا؟ فرمایا، میرے قاتل کو گرفتار کر لو، مگر اسے تکلیف نہ دینا۔ اگر میں زندہ رہا تو خود فیصلہ کروں گا، اور اگر میں دنیا سے چلا گیا تو اسے ایک ہی ضرب لگانا اور اس کے ساتھ بھی عدل کرنا۔ دیکھو، یہ ہے علی کا انصاف کہ اپنے قاتل کے لیے بھی عدل کی وصیت۔ پھر فرمایا، نماز کا خیال رکھنا، یتیموں کا خیال رکھنا، قرآن کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، ظالم کے دشمن اور مظلوم کے مددگار بننا۔ اس دوران چہرہ نور سے بھر جاتا تھا اور بار بار پروردگار سے ملاقات کی دعا کرتے تھے۔ شہر میں خبر پھیل چکی تھی کہ امیر المؤمنین زخمی ہو گئے ہیں۔ کوفہ کی فضا سوگوار تھی، لیکن علی کے لبوں پر اضطراب نہیں بلکہ اطمینان تھا، جیسے کوئی مسافر منزل پر پہنچ گیا ہو، جیسے کوئی عاشق اپنے محبوب سے ملنے والا ہو۔ تلوار نے سر کو زخمی کیا تھا،
मगर अली के अदल को ना झुका सकी। सजदा खून में डूबा मगर सजदा हारा नहीं। और आज भी जब हक की बात होती है तो अली याद आते हैं, जब शुजाअत की बात होती है तो अली याद आते हैं, जब अदल की बात होती है तो अली याद आते हैं। और महराबे मस्जिद आज भी गवाह है कि 19 रमजान की वो सहर शिकस्त की नहीं बल्कि अबदी कामयाबी की सहर थी, क्योंकि अली ने जाते जाते भी यही ऐलान किया था कि रब्बे काबा की कसम मैं कामयाब हो गया।